TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 5,17,090 तक जा पहुंची है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 13,47,445 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 25,066 हो गईं, जबकि 12,62,366 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 5,17,090 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 8,552 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं, जहां कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 3,65,642 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,066 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में केसेस की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई। सूबे में 2,22,279 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 2,162 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 1,40,953 तक जा पहुंची है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,661 है। कनाडा में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने कैनेडियन हुकूमत से मुतालबा किया है कि मरदमशुमारी में उर्दू ज़बान को बतौर इनफरादी कौमी ज़बान शामिल किया जाए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने कैनेडियन हुकूमत से मुतालबा किया है कि मरदमशुमारी में उर्दू ज़बान को बतौर इनफरादी कौमी ज़बान शामिल किया जाए। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से कैनेडियन हुक्काम से दरख्वास्त की गई है कि कनाडा में मरदमशुमारी 2021 के दौरान उर्दू ज़बान को बतौर इनफरादी कौमी ज़बान शामिल किया जाए, जबकि माँ बोली के खाने में पंजाबी, शामुखी और पंजाबी गोरमुखी का अलहदा ज़बानों के तौर पर इंदराज किया जाए। कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी कैनेडियन शहरियों ने हाई कमीशन से कहा था कि वो कनाडा में मरदमशुमारी के लिए उर्दू को बतौर कौमी जबकि पंजाबी को मुकामी ज़बान के तौर पर इंदराज कराने की कोशिशें करें। पाकिस्तानी हाई कमीशन के तर्जुमान ने बताया कि हमने मुतालिका कैनेडियन हुक्काम को एक ख़त के ज़रिए उर्दू ज़बान को कैनेडियन मरदमशुमारी में इनफरादी कौमी ज़बानों की फहरिस्त में शामिल करने की दरख्वास्त कर दी है। तर्जुमान का कहना है कि इस मुतालबे का मकसद कनाडा में आबाद पाकिस्तानी कैनेडियन शहरियों की कीमती सकाफती विरसे की पहचान और तरवीज है। हुकूमत से दरख्वास्त की है। खत के मतन में कहा गया है कि उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान है और पाकिस्तान के मतनू सकाफती कौमी मंजरनामे में राब्ते और हम आहंगी के मजबूत जरिए के तौर पर अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। फॉर्ड हुकूमत के ऐलान करदा मंसूबे के मुताबिक जून के वस्त तक रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग और रिटेल स्टोर्स को खरीदारी के लिए दोबारा खोलने की इजाज़त मिल जाएगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में हुकूमत ने 3 मरहलों में सूबे को बाहिफाजत खोलने का मंसूबा पेश कर दिया। डग फोर्ड हुकूमत के ऐलान करदा मंसूबे के मुताबिक जून के वस्त तक रेस्टोरानों में इंडोर डाइनिंग और रिटेल स्टोर्स को खरीदारी के लिए दोबारा खोलने की इजाज़त मिल जाएगी। ऐलान करदा इस मंसूबे के तहत ओंटारियो हुकूमत हफ्ते के रोज से ज्यादातर तफरीही सहूलियात को दोबारा खोलेगी, लेकिन इज्तिमाई यानी टीम की सूरत में खेल खेलना ममनू होगा। ये पाबंदी अलबत्ता बरकरार रहेगी कि अफराद हर वक्त दूसरे लोगों से कम 2 मीटर का फासला बरकरार रखें। दोबारा खोलने के बड़े मंसूबे का पहला मरहला 60% अहले बालिग अफराद को कोविड-19 वैक्सीन की अपनी पहली खुराक या 14 जून तक मौसूल होने के 2 हफ्तों बाद शुरू होगा। दूसरे मरहले के दौरान 10 अफराद तक के बैरूनी इज्तिमात की इजाज़त होगी, लेकिन इंडोर इज्तिमात ममनू है। पहले मरहले में दिन के कैंपों, ग्राउंड्स और पार्कों को दोबारा खोलने के साथ साथ आउटडोर पूल और स्प्लैश पैड की भी इजाज़त होगी। दूसरा मरहला लगभग 21 दिन बाद शुरू होगा, जब ओंटारियो के 70% बालिग अफराद को कोविड-19 वैक्सीन की कम अज़ कम एक खुराक दी जा चुकेगी और 20% अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन कर दी गई होगी। कनाडा की बैनुल-अक़वामी तिजारत की वज़ीर मैरी एंजी का कहना है कि कनाडा अमरीकी मईशत की बहाली में मदद करेगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा की बैनुल-अक़वामी तिजारत की वज़ीर मैरी एंजी का कहना है कि कनाडा अमरीकी मईशत की बहाली में मदद करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि कनाडा इक़्तिसादी ताउन और तरक्की की तंजीम के मेंबर ममालिक के साथ मिलकर कसीरुल-जहती तौर पर काम करना पसंद करेगा, जहां डिजिटल टैक्स आयद करने के लिए बाहमी बैनुल-अक़वामी मयार कायम करने की कोशिशें जारी हैं।
میری این جی USMCA کے پہلے فری ٹریڈ کمیشن اجلاس کے لیے امریکی تجارتی نمائندہ کیتھرین تائی اور میکسیکن اکانومی کی سیکریٹری تاتیانا کلودیئر کے ساتھ آن لائن شریک ہوئیں۔ این جی نے اجلاس کے بعد ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ پہلی بار شمالی امریکہ کے تجارتی تعلقات کی نمائندگی کرنے والی 3 خواتین کا اکٹھا ہونا حیرت انگیز اور تاریخی موقع تھا۔ اس کا بنیادی مقصد کارکنوں اور ماحولیات کے تحفظ سے متعلق معاہدے کی دفعات کے نفاذ کو ممکن بنانا تھا۔ شرکاء نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ تینوں ممالک نے ان دفعات پر مضبوط اور محفوظ مستقبل کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ ایسی دفعات سے مستقبل کے تجارتی معاہدوں کا معیار طے ہوتا ہے۔ کارکنوں کے حقوق، ماحولیاتی بہتری اور تجارت کے مابین امور کو آگے بڑھانے کے لیے مثالی طور پر کام کرنا چاہیے۔ اسرائیل اور حماس میں جنگ بندی کے بعد حماس نے جیت کا اعلان کر دیا۔ غزہ میں جشن منایا گیا۔ اسرائیل کی جانب سے خون ریز حملوں میں 232 فلسطینی شہید ہوئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسرائیل اور حماس میں جنگ بندی کے بعد حماس نے جیت کا اعلان کر دیا۔ غزہ میں جشن منایا گیا۔ 11 دن حملے اور خون ریزی کے بعد اسرائیل اور حماس میں جنگ بندی ہو گئی۔ اسرائیلی حملوں میں 232 فلسطینی شہید، 1900 سے زائد زخمی ہوئے، جبکہ حماس کے حملوں میں 12 اسرائیلی بھی مارے گئے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے امریکی دباؤ پر جنگ بندی کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستانی وقت کے مطابق جنگ بندی پر عمل درآمد کا آغاز آج صبح 4 بجے سے ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی اور فلسطینی قیادت کی ذمہ داری ہے جنگ کے بنیادی اسباب پر غور کے لیے بات چیت کریں۔ پاکستان نے بھی اسرائیل اور حماس کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان پر خیر مقدم کیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جنگ بندی کے اعلان کے بعد بھی اسرائیلی افواج کی جانب سے بمباری اور فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ افغان امن عمل میں امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد نے کہا کہ افغانستان میں امن عمل میں امریکہ کو پاکستان کی حمایت حاصل ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغان امن عمل میں امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن عمل میں امریکہ کو پاکستان کی حمایت حاصل ہے۔ اسلام آباد سمجھتا ہے کہ خطے کے لیے اقتصادی ترقی اہم ہے اور افغان امن عمل کی کامیابی کے لیے طالبان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے۔ امریکی کانگریس میں خارجہ امور کی کمیٹی کی سماعت کے دوران امریکی کانگریس ویمن سارا جیکبز کی جانب سے خلیل زاد سے پوچھا گیا کہ افغان امن عمل کو پائیدار بنانے میں کن چیلنجز کا سامنا ہے۔ سوال کا جواب دیتے ہوئے خلیل زاد کا کہنا تھا کہ امریکہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ یہ امن عمل کامیاب ہو۔ ہمیں موجودہ حالات میں مذاکراتی عمل کو بڑھانے کے لیے پاکستان کی حوصلہ افزا حمایت حاصل ہے۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جو طالبان پر اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ امریکہ طالبان اور افغان حکومت دونوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ طالبان کے کچھ مطالبات ہیں، جیسے کہ وہ کابل حکومت کی جانب سے قیدیوں کی رہائی چاہتے ہیں۔ وہ ان قیدیوں کے نام اقوام متحدہ اور امریکہ کی کالعدم ناموں کی فہرستوں سے نکلوانا چاہتے ہیں، جن کو پورا کر کے ہم کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ زلمے خلیل زاد نے کہا کہ جنگ کئی برسوں سے جاری ہے، کچھ اس سے منافع بھی کما رہے ہیں، لیکن امریکہ اس جنگ کے خاتمے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ افغانستان کے ساتھ مذاکراتی عمل میں پاکستانی کردار سے متعلق زلمے خلیل زاد کا کہنا تھا کہ پاکستانی سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل اقتصادی مفادات میں ہی ہے۔ پاکستان کو اندرونی چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن میری رائے میں جنرل باجوہ کا حالیہ دورہ کابل کافی مثبت تھا۔ دنیا بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 2.5 لاکھ سے زائد نئے کیسز سامنے آئے، جبکہ 12,000 سے زائد کورونا مریض موت کے منہ میں پہنچ گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کورونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں۔ اس کی تیسری لہر کے دوران مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 2.5 لاکھ سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 12,000 سے زائد کورونا مریض موت کے منہ میں پہنچ گئے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 16,58,67,554 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 34,45,222 ہو گئی، جبکہ 14,65,71,748 کورونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔
کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 6,02,616 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3,38,33,181 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 2,91,365 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 2,60,31,991 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل پھر تیسرے نمبر پر آ گیا ہے، تاہم یہ اموات کے حوالے سے فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس جان لیوا وائرس سے 4,44,391 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,58,98,558 ہو گئی۔ ترکی میں کورونا وائرس سے اموات 45,626 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 51,60,423 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 44ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کورونا وائرس سے اب تک کل اموات 7,214 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کورونا مریضوں کی تعداد 4,37,569 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔